جابر ابن عبداللہ راوی فرماتے ہیں امام 7 سال کے تھے، 5 سال کے تھے یا 6 سال کے تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور رسول اللہ کی گود میں چھلانگ لگا کر کے بیٹھ گئے، دوڑتے ہوئے آئے اور چھلانگ لگا کر رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گئے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے اہل پالی اور گرد و نواح سے آنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، جس کی بارگاہ میں جنید اور بایزید سانس روک کر آتے ہو، جس کی بارگاہ میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آتے ہو، جس کی بارگاہ میں صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھ کے آتے ہو، جس کی بارگاہ میں مولا علی ہاتھ باندھ کے آتے ہو، اس کی بارگاہ میں حسین چھلانگ لگا کر کے آتا ہے۔ کیا شان ہے اس ہستی کی جسے امام حسین کہتے ہیں؟ امام حسین کی شان کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، اور چھلانگ لگا کر رسول اللہ کی گود میں جو ہے وہ کود کر کے بیٹھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان کو، حضرت جابر کہتے ہیں، ان کو اپنے سینے سے چمٹاتے ہیں۔ ساری دنیا جس کے نام پہ انگوٹھے چومتی ہے، وہ محمد مصطفیٰ جس کی زبان چوم رہے ہیں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جشن شہیدان کربلا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ساری دنیا جس کے نام پہ انگوٹھے چوم رہی ہے، وہ رسول جس کے ہونٹ چومے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ وہ رسول جس کی زبان چوسے کھجور کی طرح اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ وہ رسول جس کے ماتھے کو چومے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بلکہ یہ کہہ دوں، جس کے نام پر چومے جاتے ہیں حجر اسود، وہ رسول اگر کسی کو چومتا یا تو وہ حسن ہے یا تو وہ حسین ہے۔ میرے امام کہتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ آپ کو اہل بیت کی معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ آپ پیار کس سے کرتے ہیں، آپ محبت کس سے کرتے ہو، آپ کے نصیب میں مرشد بن کر کون آیا ہے، آپ نے کس سے دل لگایا ہے، آپ نے اپنی عقیدتوں کا رشتہ کس سے جوڑا ہے، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ پالی والوں غور سے سنو، یہ مقدر کی بات ہے۔ کسی کے مقدر میں گلی کے ننگے دھڑنگے پڑے ہیں، اور ہم سنیوں کے مقدر میں زہرا کے لال ہیں۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ بات کریں تو بہت دور بات جاتی ہے، لیکن توجہ کریں، آپ غور فرمائیں، میری بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات نہیں، مائک کی طرف توجہ نہیں کرے، میری بات کی طرف توجہ کریں۔ ایک مرتبہ حضور مجاہد ملت کی محفل میں مائک بگڑ گیا تو سب لوگ مائک والے کو گھورنے لگے، ایسی ہوتا ہے۔ حضور مجاہد ملت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ مائک تو مشین ہے، وہ بگڑ جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ مشین بگڑ جائے تو وہ دوسری مشین کو نہیں بگاڑ سکتی، مگر انسان بگڑ جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ایک بگڑا ہوا انسان پورے معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایک مائک بگڑتا ہے تو آپ لوگ کو غصہ آتا ہے، پورا معاشرہ بگڑا ہے، اس پہ غصہ کب کرو گے؟ پورا معاشرہ بگڑا ہے نا، اس کو سدھارنے کی کوشش کب کرو گے؟ مائک کے بگڑنے سے میرے عزیز اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے۔ آج انسان بگڑ گیا ہے، اگر انسان سدھرتا ویسے جیسے غوث اعظم کے دور میں سدھرا ہوا تھا تو آج بھی مقرر یہاں تقریر کرتا بغیر مائک کے اور آخری بندہ سنتا نظر آتا۔ ہم مائک کے محتاج اس لیے ہو گئے نا کہ معاشرہ بگڑا ہے۔ بہرحال چلے، مائک بگڑا تو آپ کوئی توجہ نہیں کرنا، ایک بار درود شریف پڑھے تو میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو میں آپ کے سامنے ابن حجر کے حوالے، علامہ جامی کے حوالے سے بات پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم حوالے طور بھی دو اس لیے پیش کر دیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور ان کو چومتے لگے، سینے سے چمٹائیں لگے، اور سارے صحابہ کہتے ہیں
اے میرے صحابہ یہ حسین میرا بیٹا ہے. آقا فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے, فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے. اور چونکہ نواسا بیٹا نہیں ہوتا مگر یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کے نواسوں کو ان کا بیٹا بنایا. قرآن کہہ رہا ہے ان کا بیٹا ہونے کے بارے میں ابنا انا. جب سورہ آل عمران میں آیہ مجادلہ جب وہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو مباہلے کے موقع پر جو آیت آئی نا ابنا انا و ابنا اکم نساء انا و نساء اکم انفسنا و انفسکم, یہ آیت جب آئی تو ابنا انا کی تشریح میں حضور جن کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں وہ امام حسن اور امام حسین تھے. تو پوری دنیا کو بتا دیا کہ میرے بیٹے ہیں, اور اس کے بعد دوسری محفلوں میں بھی ذکر کرتے رہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. امام حسن کو بھی کہا, امام حسین کو بھی, لیکن یہاں ذکر امام حسین کا ہے. غور سے سنیے گا, آپ نے محرم شریف میں بہت سنا, اور ماشاءاللہ میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں, کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا, لیکن ایک چھوٹی سی ایک نوکری ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں آل رسول کی سچی محبت, اہل بیت کی سچی محبت پیدا ہو جائے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہے اور انشاءاللہ میرا بھی بیڑا پار ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جنت کے اس درجے میں میرے ساتھ رہے گا جس درجے میں میں محمد رہوں گا. فرمایا کہ میں جس درجے میں میں محمد رہوں گا اس درجے میں, درجتی فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس درجے میں میں رہوں گا اس درجے میں میری اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی رہیں گے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے, یہ بہت بڑا انعام ہے اہل البیت کی محبت کا. لیکن ایک جملہ ساتھ میں اور ایڈ کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے, محبت اہل بیت وہی قابل قبول ہے جو صحابہ کرام کی عظمت کے ساتھ ہو, جو خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ ہو, ہر صحابی کی تکریم اور تعظیم کے ساتھ ہو. اس کا خیال ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے, اور الحمدللہ اہل سنت کو ہے, کیونکہ ہمارے امام کی تعلیم یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی. تو میں ابھی امام حسین کا کردار نہیں پڑھ رہا ہوں, میں یہ بتانے لگا تھا کہ باپ اچھا ہے تو اولاد نہیں, اولاد اچھی ہے تو پوتا نہیں, پوتا اچھا ہے تو نواسا نہیں, نواسا اچھا ہے تو باپ نہیں, باپ اچھا ہے تو ماں نہیں, ماں اچھی ہے تو دادی نہیں. اس طریقے سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے تو عیب پیدا ہوتا ہے. لیکن یہاں بات میں شروع کر رہا ہوں, اللہ اکبر. حضرت جابر کہتے ہیں, راوی ہیں, حضور فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے, اور فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, اور جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے. یعنی جو مولا حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے, احب اللہ من احب حسینا, جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کا محبوب بننے کا کتنا آسان طریقہ ہے. ارے سچے دل سے نبی کے پیاروں سے پیار کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ تم سے پیار کرے گا. حسینیوں اپنے مقدر پر ناز کرو. حضور علیہ السلام نے اپنی عطرت ہمیں عطا کی ہے, اپنی آل ہمیں عطا کی ہے, اور وہ بھی کیسے؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسین جب جوان ہوگا اس کی شادی ہوگی, پھر اس کے یہاں بیٹے پیدا ہوں گے. ان بیٹوں میں ایک بیٹا ہوگا, اس بیٹے کا نام علی ہوگا, اس بیٹے کا نام علی ہوگا, اور اس بیٹے کا نام علی ہوگا تو قیامت کے دن اس علی ابن حسین کو جو پکارا جائے گا, توجہ کرنا یہ اولاد حسین کے شان ہے, قیامت کے دن کسی بھی عالم کو, خطیب کو, فقیہ کو, پیر کو, ولی کو القاب کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا, اس کا اور اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. کیونکہ وہ کوئی جلسہ نہیں ہے محشر جو القاب کے ساتھ پکارا جائے, خطیب اعظم, خطیب عالم اور اللہ اور فلاں اور ڈھما, اس طرح نہیں.
تمہارا نام ہوگا تمہاری ماں کا نام ہوگا، اور ماں کا نام بھی اس لیے ہوگا تاکہ اللہ کو عیب پر پردے ڈالنا منظور ہوگا، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا نسب صحیح نہیں ہوگا، اپنی باپ کی اولاد دنیا میں کہلاتے تھے لیکن تھے کسی اور کے، تو اللہ وہاں باپ کے نام کے ساتھ نہیں اعلان کروائے گا، ماں کے نام کے ساتھ اعلان کروائے گا تاکہ پردے پڑے۔ کیسا ستار ہے، ذرا غور کریں، ارے اللہ اکبر، اوروں کے القاب کے ساتھ اعلان نہیں ہوں گے لیکن یہ محشر میں شان اہل بیت ہے۔ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں جب محشر میں میرے بیٹے حسین کے بیٹے علی ابن حسین کو بلایا جائے گا تو یہ کہہ کے بلایا جائے گا سید العابدین حاضر ہو، سید العابدین حاضر ہو، زین العابدین حاضر ہو، تو اس وقت میرے حسین کا بیٹا علی ابن حسین کو لایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے نام بھی خود ہی رکھا، زین العابدین لقب بھی خود ہی رکھا، سید العابدین لقب بھی خود ہی رکھا۔ توجہ فرمائیں، دادا علی کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، دادی فاطمہ کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، ابا حسین کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، بڑے ابا حسن کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین کا نام علی ابن حسین بھی نبی رکھ رہے ہیں۔ اور اسی پہ بس نہیں فرمایا، اللہ اکبر، اسی پہ بس نہیں فرمایا بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، دیکھو امام حسین کتنے بڑے، ابھی ان کا کردار پڑھوں گا، لیکن ان کی اولاد کتنی عظیم ہے کہ اللہ کے یہاں ان کو سید العابدین پکارا جا رہا ہے، اللہ کے یہاں ان کو زین العابدین پکارا جا رہا ہے، اور امام حسین کی اولاد ہی صرف اتنی عظیم نہیں ہے بلکہ پوتا کتنا عظیم ہے۔ ابھی آگے حدیث اور آ رہی ہے، آگے حدیث باقی ابھی اور آ رہی ہے۔ پھر حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے صرف زین العابدین کا پتہ نہیں دیا بلکہ پھر فرمایا میرے زین العابدین کی بھی شادی ہوگی اور اس کے گھر میں بچے پیدا ہوں گے، اس گھر کے بچوں میں ایک بچے کا نام میرے نام پہ محمد رکھا جائے گا جس کو محمد باقر کہا جائے گا۔ یہ نام بھی حضور رکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین ہی صرف نہیں، حسین تو ہیں ہی بے مثال، حسین کا بیٹا امام زین العابدین بے مثال، اور ان کے بیٹے محمد باقر بھی کتنے بے مثال۔ تو آقا فرماتے جابر اللہ تجھے بہت لمبی عمر عطا فرمائے گا، اور یاد رکھنا میرا پوتا محمد باقر تیرے گھر آئے گا، اور جب تک باقر تیرے گھر نہ آئے اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی، جب تک باقر تیرے گھر نہیں آئیں گے اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور پھر سنیو سن لو، یہ شان بطول پاک کے بیٹوں کا مقام ہے۔ آقا فرماتے جابر جب تیرے گھر میرا پوتا محمد باقر آئے گا تو تو اس کو میرا سلام کہنا کہ تیرے نانا نے تجھے سلام کہا۔ یہ آل حسین ہے جس کو اللہ، ساری دنیا جس کو سلام کہے، اللہ معراج میں جس کو کہے السلام علیکہ ایھا النبی، وہ اولاد حسین کو سلام بھیج رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت جابر کی اتنی لمبی عمر ہوئی، پالی والو ذرا غور کرو، اتنی لمبی ہوئی حضرت جابر کی عمر، واقعہ کربلا کے بعد بھی حیات رہے، اور لمبی عمر ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ اس واقعے کو بہت لوگوں نے لکھا، لیکن اب میں آپ کے سامنے ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عرض کروں۔ ایک دن حضرت جابر سے ملاقات کے لیے حضرت امام زین العابدین گئے تو اپنے ننھے سے بیٹے امام محمد باقر کو بھی ساتھ لے گئے۔ اور بھی واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ یہ بھی ہے، ساتھ لے کر کے گئے تو جب لے جا کر کے بیٹھے تو آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تھی، تو آپ نے امام زین العابدین سے بات کرتے کرتے کہا یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے محمد، اس کا نام محمد ہے، یہ میرا بیٹا، اس کا نام محمد ہے۔ تو حضرت جابر نے حضرت محمد باقر کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور دبانے لگے، کہا شہزادے تمہارے آنے ہی کی تو نبی نے بشارت دی تھی کہ جابر اس دن تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک میرا پوتا تیرے گھر نہیں آئے گا محمد باقر۔ اللہ اکبر۔
اور اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کو بتاؤں آپ کے نانا نے آپ کا ذکر کیا تھا اور میرے پاس ایک امانت دی, آپ کے نانا نے تحفہ دیا ہے. کہا کیا؟ آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہا ہے. تو امام محمد باقر نے کہا کہ اے میرے نانا کے صحابی, میرے نانا نے مجھے سلام کیسے کہا ہے وہ پوری روایت مجھے سنائیے. تو امام محمد باقر کو حضرت جابر نے پوری روایت سنائی اور اس کے بعد سلام پیش کیا. اللہ اکبر. بلکہ علامہ جامی نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ اکبر, دوسری روایت ہے یہ کہ حضرت محمد باقر کے انہوں نے بٹن کھولے اور بٹن کھول کے سینے کو ملا اور مل کر کے سونگا اور سونگ کر کے مسکرایا. تو لوگوں نے پوچھا آپ باقر کے سینے کو مل کے کیا سونگ رہے تھے؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم, جو خوشبو میں نبی میں سونگا کرتا تھا وہ خوشبو میں آل نبی میں سونگ رہا تھا. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی ہے, کسی میں بوئے رسول, کسی میں رنگ علی ہے, کسی میں بوئے رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بلائیں لو تیری جے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. کیا شان ہے, اللہ اکبر. یہ امام حسین کی آل ہے. دیکھا آل ایسی بے مثال, تو ماں باپ کتنے بے مثال ہیں. اب میں ان کا ذکر کروں تو پھر ایک وقت چاہیے, لیکن ایک ایک روایت پڑھ دوں تاکہ پتا چلے نا کہ یہ پھول کہاں سے آیا ہے. کوئی بہت بڑا مفکر مدبر پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے, ماں لوگ کہتے تیری ماں اچھی نہیں تھی, وہ تو وہیں دھڑام سے گر جاتا ہے نا, ماں اچھی نہیں تھی, تیرا باپ اچھا نہیں تھا. لیکن جس حسین کو دین بچانے کے لیے پیدا کیا نا, ان کی امی بھی کیسی امی تھی. زیادہ نہیں, ایک جملہ پڑھوں گا بس, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, بہت سمجھداروں پالی والے. ایک جملہ پڑھوں گا. امام حسین کی امی وہ امی ہے, توجہ بہت خیال سے, امام حسین کی امی وہ امی ہے جس مسجد میں عورت جا نہیں سکتی, جس منبر پر عورت چڑھ نہیں سکتی. اگر پہنچنے والے پہنچ رہے ہیں تو میری طرف توجہ کریں بس. اللہ کرے سیدہ کی بارگاہ میں جملے مقبول ہو جائیں, میرے لیے اور آپ کے لیے نجات. بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں سیدہ کے لیے, ان کی منقبت میں. امام حسین کی امی کیا ہے؟ امام حسین کی امی کیا ہے؟ جس مسجد میں عورت جا نہیں سکتی, اگر چلی بھی گئی تو منبر پہ چڑھ نہیں سکتی. منبر پہ عورت کو چڑھنے کا حق نہیں. کسی دور میں مسجد کے منبر پہ عورت کبھی چڑھی نہیں اور چڑھ سکتی نہیں. جس منبر پر دنیا کی کوئی عورت چڑھ نہ سکی, اس منبر پر ہر جمعہ جس کا نام لیے بغیر خطبہ مکمل نہیں ہوتا وہ حسین ابن علی کی امی ہے, جسے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے. اور کسی کی امی کا نام لیا جاتا ہے خطبے میں تو بتاؤ. جس احترام اور تعظیم کے ساتھ سنیوں کی مسجد میں سیدہ فاطمہ کا نام خطبے میں لیا جاتا ہے, بالکل تواتر کے ساتھ, وہ صرف سیدہ کا حصہ ہے. اور اللہ اکبر, صرف یہ نہیں, ایک جملہ اور سن لو, سب کی مائیں مہینے بھر نماز نہیں پڑھ سکتی, تنہا صرف حسین پاک کی امی ہے کہ جو ہر ناپاکی سے پاک کر دی گئی ہے, جس نے مہینے بھر نماز پڑھی ہے, اور جس کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ رمضان شریف کی 15 تاریخ کو ظہر کے بعد حسن مجتبی کو جنم دیتی ہے اور عصر کے وقت مصلی پر نماز پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے. کسی کے گھر میں ایسی بیٹی ہو تو لاؤ, کسی کے گھر میں ایسی بیٹی ہو تو لاؤ. کسی کے, میں تو یہ کہتا ہوں کسی نبی کے گھر میں بھی ایسی بیٹی نہیں آئی, اور کسی نبی کے گھر میں کیا آتی, خود نبی کے گھر میں بھی ایسی بیٹی سیدہ فاطمہ کے علاوہ نہیں آئی. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں, چاروں شان والی, عظمت والی, بزرگی والی, تقوی والی, پروزگار, ہماری مخدومہ چاروں کے تینوں کے تینوں. لیکن ان تینوں بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی سیدہ کی فضیلت کو پہنچ نہ سکی. جو شان سیدہ کی ہے وہ پھر سیدہ کی ہے. اگر سیدہ فاطمۃ الزہرا کو نسب ہٹا کر بھی کوئی دیکھے
तो सैयदा सैयदा है। अगर कोई नसब की फजीलत हट, एक चीज तो नसब तो है ही, उसमें तो कोई इनकार ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं, लेकिन अगर उनका किरदार भी सिर्फ नसब को अगर कोई हटाकर देखे तो क्या किरदार है सैयदा फातिमा तो ज़हरा का। एक किरदार पढ़ता हूँ अगर आप इजाज़त दे तो, क्योंकि बहुत ताख़ीर से मैं पहुँचा हूँ तो लेट हुआ हूँ, तो मैं जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि, और मेरा मिजाज यही है कि तकरीर जल्दी ख़त्म हो ताकि जो लोग फजर के पाबंद हैं वो फजर पढ़ सकें। अगर हम 2-3 बजे तक के आपको जगाएंगे तो जो नहीं पढ़ते वो तो नहीं पढ़ते, जो पढ़ने वाले हैं वो भी शबे जलसा में फजर छोड़ देते हैं, तो जलसे का फ़ायदा हुआ कि नुकसान। करोड़ों जलसे एक पढ़ने में हो और फजर की एक नमाज एक पढ़ने में हो तो नमाज फजर की बराबरी नहीं हो सकती जलसों से। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कोशिश किया करें जलसे 12 साढ़े 12 तक ख़त्म कर दिया करें ताकि आप सब नमाज पढ़ें। नमाज की कोई बराबरी नहीं है। हमसे क़यामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि जलसे में गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन हमसे पहला सवाल क़यामत में यही होगा कि नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी। इसलिए इसका ख्याल करना है। बहरहाल जितना आपका ज़ौक़ सलामत है उतनी बात करूँगा। सैयदा कायनात का किरदार ही ज़ात ही अलग है, एक अलग ही शख्सियत है। कायनात में मर्दों में औरतों में कोई इस मिजाज का पैदा ही नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मर्दों में भी इस मिजाज का कोई पैदा नहीं हुआ, औरतों में भी कोई पैदा नहीं हुआ। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, सूरत हू बहू मेरे नबी की तरह, सीरत हू बहू उनके बाबा की तरह, सखावत देखो तो उनके बाबा की सखावत याद आ जाए, बोलने के नपे तुले जुमले सुनो तो उनके बाबा की याद आ जाए, उठना बैठना चलना फिरना सखावत माफ़ करना अंदाज सब अपने अब्बा की तरह थी, बिल्कुल बाप की शबी थी, बाप की शबी थी। लेकिन आइए एक बात सुनिए, बहनें अगर सुन रही हो तो उनकी खास तवज्जो। औरतें अगर सैयदा फातिमा तो ज़हरा को आइडियल बना लेना अपने लिए तो मैं समझता हूं कि 90% हम जराइम पर काबू पा सकते हैं। आज शौहर के घर में थोड़ी सी तकलीफ होती है तो औरतें क्या करती है, फोन उठाती है, मोबाइल तो सबके पास है ही, कोई छोटी बात तो नहीं है ये, और सीधा माँ के यहाँ, आज हमारे घर में दवा नहीं आई और ऐसा हो गया, ना सास ने ये कह दिया, ननन ने ये कह दिया, ये ऐसा हो गया वो ऐसा, फिर उधर से बेटी चार्ज की जाती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो तुम भी ऐसा करो, ये करो, जो भी चीज़ होती इससे घर बिगड़ते हैं। बेटियों को चाहिए कि शौहर के घर की बातें शौहर के घर ही में भूल जाए और माँ के घर की बातें माँ के घर में भूल जाए। और ये जो हम अपने दामाद से लड़ने के लिए इतनी बहादुरी दिखाते हैं ना, और दामाद अपने ससुर से लड़ने के लिए जो बहुत बहादुरी दिखाता है ना, इससे घर बिगड़ते हैं। इस वक्त तो बेटियों को सैयदा फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी पढ़ने की बेपनाह जरूरत है। अगर किसी का बाप फैक्ट्री का मालिक है तो उसकी बेटी के कदम जमीन पे नहीं टिकते। मेरा बाप की फैक्ट्री है, मेरे बाप के कारखाने हैं, मेरे बाप के खेत है, खलियान है, ये वो है। लेकिन मैं तुम सबको कहता हूं कि क्या सैयदा फातिमा के बाबा से बड़ा भी दुनिया में कोई मालदार देखा है? इतने बड़े मालदार बाप की बेटी थी जिसको ये कहने का हक था कि जन्नत मेरे बाप की है, जिसको ये कहने का हक था जन्नत मेरे बाप की है, जिसको जचता था ये कहना कि जन्नत मेरे बाप की है, जिसको ये कहना जचता था कि जन्नत मेरे बाप की है, जिसके बाप के दरवाजे का दरबान बनकर जिब्रील आज़म आता हो, ऐसे बाबा की बेटी है फातिमा। जुमले पे तवज्जो करना, जिसके बाबा के दरवाजे का दरबान बनकर जिब्रील आज़म आता हो उसको सैयदा फातिमा कहते हैं। और मेरे इमाम यूं बयान करते हैं, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खा हर रसूल व वली है। और कहते हैं
اللہ اکبر، کیا بات کہی ہے. کہتے یا رسول اللہ، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لا مکاں کی گلی ہے. جس کی گلی کی یہ شان ہو، اس کی شہزادی کی شان کا عالم کیا ہوگا. جس کی چوکھٹ کا یہ عالم ہو، اس کی شہزادی کی عظمت و بزرگی کا عالم کیا ہوگا. ایک بات اور عرض کروں، جب بھی ہم سیدہ فاطمہ کی شان بیان کرتے ہیں تو عورتوں کے دماغ میں ایک تصور آتا ہے، فاطمہ مطلب کوئی بوڑھی عورت ہوگی، اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا، اس کی کمر معاذ اللہ جھک گئی ہوگی، ایسی بوڑھی ہوگی کہ عمر کی وجہ سے بوڑھی عورتوں کی جیسے کمر جھک جاتی ہے ایسا ہوگا، اور اس کے بعد بال سفید ہو گئے ہوں گے. تو بڑھاپے میں تو نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. لیکن ایک بات کہوں، سیدہ فاطمہ کسی بوڑھی عورت کا نام نہیں ہے. اگر یہ دماغ میں ہے تو غلط فہمی دور کر لیں. سیدہ فاطمہ کا ٹھیک 28 سال کی عمر میں وصال ہو گیا تھا. یعنی یہ جتنی بھی بزرگی اور طہارت اور پاکیزگی بیان ہو رہی ہے، یہ عین جوانی اور شباب کی پاکیزگی ہے. اس لیے جوان عورتیں سمجھ لے کہ یہ سیدہ فاطمہ نے تو بڑھاپا دیکھا ہی نہیں. ایک جملہ اور ایڈ کر لیں اپنی عقیدتوں کی سماعتوں میں، اللہ نے ان کے بابا کو بھی بوڑھا ہونے نہیں دیا، اور اللہ نے سیدہ فاطمہ کو بھی بوڑھا ہونے نہیں دیا. بڑھاپے میں پہنچنے سے پہلے ان کے بابا کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور بڑھاپے میں پہنچنے سے پہلے ان کی شہزادی کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. یعنی بابا بھی بڑھاپے سے محفوظ اور شہزادی بھی بڑھاپے سے محفوظ. یعنی جو بھی تقوی اور پرہیزگاری کا مزاج ہے، یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عین جوانی کی زندگی ہے، عین شباب کی زندگی ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کرنا، اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے کہ جس کے دروازے سے سب نوازے جاتے ہیں. ایک دیہاتی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں غریب و مفلس ہوں، کچھ عطا کرے. تو آقا علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں وہ سب میری ہے، جا میں تجھے عطا کرتا ہوں. وہ دیہاتی لے کر جا کر کہتا ہے لوگو اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. محمد تو لوگوں کو مالا مال کر دیتے ہیں. اتنے مالدار بابا کی بیٹی. آپ بتائیں نا، لوگ 50 روپیہ 100 روپیہ 500 روپیہ دیتے ہیں اور اس پہ گھمنڈ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے تو جنگل بھر بھر کے بکریاں دی لوگوں کو، بن اور آج بھی دے رہے ہیں، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. لیکن افسوس صد افسوس، آج بیٹیوں کی اللہ اکبر خواہشات بڑھتی چلی گئی. آج بیٹیوں کی خواہشات اچھے کپڑوں، اچھے زیورات، اچھا مکان، اچھی بائک، اچھی کاریں، سجنے کے لیے بیوٹی پارلر، مہندی کے لیے کلبے، یہ ساری جو ہے وہ قناعت ختم ہو گئی اور یہ خواہشات بڑھتی چلی گئی. نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں، بہنوں کی خاص توجہ. نتائج کیا ہو رہے ہیں؟ جب خواہشات بڑھ گئی، اب باپ پورا نہیں کر پا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے خواہشات کے لیے. بھائی پورا نہیں کر پا رہا ہے تو کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر کے آبرو کا سودا کر رہی ہے. اللہ اکبر. شوہر پورا نہیں کر پا رہا ہے تو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہوگی. ایک جنرل بات میں کر رہا ہوں، ایسے علاقے میں ایسے نہیں ہوتے، لیکن چونکہ آواز ہماری پوری دنیا تک اللہ پہنچاتا اپنے کرم سے تو پوری دنیا میں تقریر سنی جاتی ہے. تو دنیا میں جہاں ضرورت ہے وہاں کے لیے بات، لیکن ویکسین تو کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ شادی شدہ ہو کر بھی کسی اور کا ہاتھ پکڑ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ جوڑے کو سب کچھ سمجھا، زیور کو سب کچھ سمجھا، لباس کو سب کچھ سمجھا، کپڑوں کو سب کچھ سمجھا، اچھے مکانات کو سب کچھ سمجھا. لیکن قوم کی بیٹیوں کو بتایا جائے جن کے لیے تاج محل بنا تھا، تاج محل آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. جن کو ہلدی اور چندل سے غسل دیا جاتا تھا آج ان کی قبروں کا نشان نہیں ہے. لیکن وہ سیدہ فاطمہ جس کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، ایک ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، آج اس سیدہ کا نام لیا جاتا ہے، محفل کے نعرے سے گونج جاتی ہے، لوگوں کے سر عقیدتوں سے جھک جاتے ہیں. اللہ اکبر. میں تو یہ کہتا ہوں ہم اپنے نبی سے جتنا پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی اولاد سے ان کی خاطر اتنا ہی پیار کرتے ہیں. سیدہ کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جو جذبات ہیں، اللہ اکبر، اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائیں تو اللہ لوگ حیران ہو جائیں، لوگوں کے سینوں میں آگ لگے حسد کی کہ مسلمان اپنے نبی کی شہزادی سے اتنی محبت کرتے اور میرے نبی نے محبت کا حکم دیا. آقا فرماتے ہیں
میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے، اور جو اس سے محبت کر لے اس پر بھی جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ سیدہ کی شان ہے۔ لیکن سنو اور غور سے سنو، میری بہنوں سے کہتا ہوں، مکانات کتنے بھی خوبصورت ہو ہمیشہ نہیں رہنا، دکانیں کتنی بھی اچھی ہو ہمیشہ نہیں رہنا، کپڑے کتنے بھی اچھے ہو ہمیشہ نہیں رہنا۔ سیدہ فاطمہ کے گھر میں ایک مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن اپنے ابا تک کو نہیں بتاتی تھی کہ بابا میرے گھر میں چولہا نہیں چلا۔ بابا کو نہیں بتا رہی، ساری دنیا وہاں مانگ رہی، بابا کو نہیں بتا رہی۔ یہاں تو بیٹیاں ایک بات پہنچاتی ہے، اور چٹنی مرچی لگا کر کے، نمک مرچ لگا کر کے پہنچاتی ہے، بڑا کر کے پہنچاتی ہے۔ بیٹیوں کو چاہیے سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے کی بجائے سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو۔ تمہاری زندگی میں ایک نئی بہار آئے گی، ایک نیا حسن آئے گا، ایک نئی خوبصورتی آئے گی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر مہینے بھر چولہا نہیں جلا۔ بابا کو تو نہیں بتایا، لیکن مولا علی کو بھی نہیں بتایا، اور نہ بتانے کی وجہ جنگ کی مصروفیات تھی۔ مولا علی جنگ کی مصروفیات میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ باہر ہی زیادہ تر وقت گزر رہا تھا، گھر آتے تھے مختصر رکتے تھے، کیونکہ جنگوں کی مصروفیات میں مولا علی کا بہت بڑا رول ہوتا تھا، آپ سب کو پتا ہے۔ ایک دن مولا علی آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے سیدہ سے، سیدہ بھوک لگی ہے، گھر میں کچھ ہے؟ سیدہ کا جواب دیکھیں بہنیں غور سے۔ آج کل آپ کہتے ہو نا کہ بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اس لیے بیٹیاں بھاگ رہی، بیٹیاں فلمیں دیکھ رہی اس لیے بھاگ رہی، بیٹیوں پہ پہرے ہے پھر بھی بھاگ رہی ہے۔ یاد رکھنا، پہرے ایک نہیں 1 کروڑ بٹھا دو، پہروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ باندھ کے رکھو، جیل میں رکھو، زنجیر میں رکھو، جو کرنا ہے وہی کریں گے۔ بیٹیوں کو باندھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹیوں کو پہرے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹیوں کے ذہن اور فکر کی اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے شہزادی کی تربیت کیا کی ہے؟ جو ساری کائنات کو سنوارنے کے لیے آئے، اس رسول نے کیا انداز سے اپنی بیٹی کی تربیت کی۔ جب مولا کائنات نے کہا سیدہ، 1 مہینے کے بعد مصروفیت جب ہلکی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، بھوک لگی، آدھی رات کے وقت بھوک لگی۔ سیدہ کہتی ہے، جواب سنیں، یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہے، سیدہ کا جواب تھا میرے سرتاج، اللہ کی رحمت ہے اپنے گھر میں، اور اللہ کی رحمت سے، توجہ، شکوہ نہیں ہے، اس میں بھی شکر ہے، اللہ کی رحمت سے 1 مہینہ ہو گیا اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اللہ کی رحمت سے میں نے ہر رات پانی پی کر کے گزارا کیا ہے، اور حسنین کو سمجھا بجھا کر کبھی پانی پلایا، کبھی بکری کا دودھ پلایا، اور شہزادوں کو اس طریقے سے سلایا ہے۔ 1 مہینے سے گھر میں چولہا نہیں چلا۔ مولا علی نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فاطمہ تم مجھے بتا تو دیتی۔ عرض کرتی ہے میرے سرتاج، آپ جنگ کی مصروفیتوں میں پریشان تھے نا، تو میں آپ کو دکھ کیسے دیتی، آپ کو مزید پریشان کیسے کرتی؟ یعنی ایک ٹینشن میں مبتلا ہے شوہر تو میں دوسرا ٹینشن کیسے دیتی؟ بس آپ کے ذہن پر کوئی دباؤ نہ پڑے اس لیے میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا۔ اب آج آپ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں کہ مہینے گھر سے اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا اللہ کی رحمت سے۔ مولا علی کہتے اچھا تم نے مہینے بھر سے کچھ بھی نہیں کھایا؟ جی میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ 1 مہینہ کسے؟ یہ امام حسین کی امی ہے۔ حسین ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے، فاطمہ جیسی ماں ہوتی ہے نا، اور پھر فاطمہ یوں ہی نہیں پیدا ہوتی، سید الانبیاء جیسا بابا ہوتا ہے نا، اور خدیجہ جیسی ماں ہوتی ہے نا، تب سیدہ فاطمہ جنم لیتی ہے۔ 1 مہینے سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا؟ جی میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، میں نے صرف پانی پہ گزارا کیا۔ رکو میں انتظام کرتا۔ آدھی رات ہو گئی،
اب مولا علی انتظام کے لیے نکلے. غور سے سننا علی یہ مرتضیٰ کی غیرت. 1 مہینے سے بیوی نے کچھ نہیں کھایا ہے. علی و مرتضیٰ انتظام کے لیے نکلے, اور انتظام کے لیے نکلے تو کسی سے قرضہ نہیں مانگ رہے ہیں. مارکیٹ میں آئے کہ کوئی کام ہوگا نا تو ذرا کام کر. اتفاق سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا اور وہ اپنا سامان اتارنے کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا. تو مولا علی آئے, اجنبی لوگ تھے, انہوں نے مولا علی کو پہچانا نہیں, کہا یہ سامان اتارنے کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہے آپ لوگ. کہا ہاں کوئی سامان اتارنے والا چاہیے. میں اتار دوں, کتنا دو گے؟ کہا یہ جوان اگر تو ہمارا سارا سامان اتار دے گا تو تجھے ہم 2 درہم دیں گے. مولا علی جس کے لیے خیبر اکھاڑ کے پھینکنا معمولی کام تھا, وہ سامان اتارنا کیا مشکل تھا. فوراً فٹافٹ سامان اتار دیا. کہا اچھا میں چلتا ہوں. تو انہوں نے 2 درہم دیا. مہینے بھر سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اور اب 2 درہم ملے ہیں. 1 درہم مولا علی نے صدقہ کر دیا. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. دیکھ رہے ہیں 2 درہم ملے تو اس میں سے 1 درہم صدقہ کر دیا, اور 1 درہم کا کچھ آٹا لیا, کچھ پنیر لیا, اور اس کے بعد کچھ گھی لیا اور گھر پہنچے. کہا لو اس کی روٹی بناؤ, کھانا بناؤ. خدا کی شان, اتنا آٹا تھا کہ اس میں 3 روٹیاں بنی. ایک شوہر کو دے دیا, ایک سے آدھی آدھی کر کے دونوں شہزادوں کو کھلا دیا, اور ایک اپنی کنیز فضہ کو دے دیا, اور خود پانی پیا. یہ سیدہ کائنات ہے. جب مولا کائنات نے پوچھا اب تو آپ نے کھا لیا, سیدہ سے پوچھا 1 مہینے کے بعد روٹی کا انتظام ہوا, اب تو آپ نے کھا لیا. سیدہ نے کہا اللہ کا شکر ہے, 3 روٹیاں بنی تھی, ایک آپ کو دے دیا, ایک کے 2 ٹکڑے کر کے حسن اور حسین کو دے دیا, اور کنیز بھی تو بھوکی تھی نا سرکار, تو میں نے ایک کنیز کو دے دیا. تو کہا پھر تم؟ تو کہا میں نے پھر پانی پی کر کے اللہ کا شکر ادا کیا. مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور یہ تاریخی جملہ مولا علی نے کہا تھا, فاطمہ تیرے بعد قیامت تک تجھ جیسی عورت پیدا نہیں ہو سکتی. یہ ماں امام حسین کی قناعت کا یہ عالم ہے. اور جہاں تک کہ شان کی بات ہے تو شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر. شان کیا ہے؟ سنو شان, صرف ایک جملے میں شان سنو کہ جنت میں ایک دن ایسا ہوگا, جنت میں ایک دن ایسا ہوگا کہ لوگوں کو لگے گا کہ سورج نکلا. حالانکہ جنت میں سورج نہیں ہوگا, جنت میں چاند نہیں ہوگا, جنت میں سورج نہیں ہوگا, لیکن لوگوں کو لگے گا کہ آج سورج نکلا. جنت میں چاند اس لیے نہیں ہوگا کہ لوگوں کے چہرے خود 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکدار ہوں گے, سورج سے زیادہ روشنی وہاں پہلے سے ہوگی, لیکن لوگوں کو ایسا لگے گا کہ آج جنت میں سورج نکلا, اس کی کرنوں کی وجہ سے جنت کا حسن بڑھ گیا. تو لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے, فرشتوں جنت میں سورج تو نہیں ہے, یہ سورج نکلا کہاں سے کہ جنت کی روشنی اور بڑھ گئی؟ تو فرشتے کہیں گے کوئی سورج نہیں نکلا, آج علی اور فاطمہ جنت کے جھولے پہ بیٹھ کے جھولا جھول رہے تھے, دونوں نے مسکرایا تو ان کے دانتوں سے ایسی روشنی نکلی جس سے جنت کا حسن اور بڑھ گیا. جن کے مسکرانے سے جنت کا نور بڑھ جائے اسے علی اور فاطمہ کہتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ امام حسین کے والدین ہیں. بس اس سے زیادہ اور نہیں کچھ پڑھتا. امام حسین کی طرف آتا. امام حسین, جس امام حسین کا ذکر لے کے بیٹھے ہو, آج میں ان کی زندگی پیش کروں. نمبر 1, پیدا ہوئے تو رسول اللہ نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال کر گھٹی دی. میں اس پہ بہت بول چکا ہوں, پورے ہندوستان میں جگہ جگہ, جس کو سننا ہے وہ تفصیل میں ادھر جائے. صرف کڑیاں جوڑ رہا ہوں, ابھی اس کی فضیلت نہیں بیان کروں گا, ورنہ نبی کا لعاب اگر چھوٹا, اتنا سا لعاب جابر کے گھر کے آٹے میں چلا جائے تو پورا مدینہ وہ روٹیاں کھاتا پھرتا ہے. پورا مدینے کے سارے لوگ لشکر بھی کھا جاتے ہیں اور کھانا ختم نہیں ہوتا ہے نا. سوکھے کنویں میں چلے جائے تو کنواں پانی سے بھر جاتا ہے, کھاری کنویں میں چلے جائے تو 1400 سال کے بعد بھی کنویں میٹھے کے میٹھے رہتے. نکال کر ڈالو تو یہ کرم ہے, اگر نبی جس کو پوری زبان منہ میں ڈال کر کے چسا دے تو پھر اس پر کتنا کرم ہوگا. امام حسین کے اندر بھرا کیا تھا؟ میرے نبی نے زبان چسائی. پھر اس کے بعد پوری زندگی میرے آقا علیہ السلام نے بہت پیار کی. بچوں کی پیشانی چومی جاتی ہے, میرے آقا امام حسین کا گلا چومتے تھے کبھی کبھی. تو سیدہ نے پوچھا بابا آپ حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں, بچوں کے گلے تو نہیں چومے جاتے؟ آقا فرماتے فاطمہ جب یاد آتا ہے نا کہ دین بچانے کے لیے اس گلے پر تلوار چلے گی, یہ گلا کاٹا جائے گا,
تو اس گلے پر پیار آتا ہے اور میں اس کا گلا چومتا ہوں، میرے لال کو شہید کر دیا جائے۔ امام علی مقام کی عمر صرف 7 سال کی تھی، تب رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ 7 سال ہی کی عمر تھی کہ ان کی امی سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے پوری جوانی اور شباب جو گزارا اپنے والد کے ساتھ، مولا علی کے خاص شاگردوں میں امام حسین ہے، بہت علم تھا۔ امام حسین کی علمی صلاحیت گم ہو گئی ہے، ہم نے اس پہ توجہ نہ دی، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے امام علی مقام نے اتنا علمی سرمایہ چھوڑا کہ لوگوں نے امام حسین کے نام سے پوری تفسیر اور امام حسین کے نام سے حدیثوں کی کتابیں جمع کی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنا سمجھ لیں، اشارہ دے رہا ہوں، امام حسین کے شاگرد امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شاگرد ہے امام ابن شہاب زہری، اور شہاب زہری کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری۔ اب بتاؤ، جب پوتے شاگرد و بخاری کے علم حدیث کا یہ عالم ہے تو زہری کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور زہری ایسا ہے تو امام زین العابدین کا علم کیسا ہوگا؟ اور جس نے زین العابدین کو عالم بنایا وہ امام حسین کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن ہم لوگ چونکہ اس طرف جاتے نہیں، ہمیں جانا چاہیے۔ امام حسین نے پوری جوانی پھر جنگوں میں شریک ہوئے، بہت جنگیں لڑی، بہت بہادر تھے امام حسین۔ میں نے کہا نا، اشارے دیتے جا رہا ہوں، کبھی امام حسین کی بہادری کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے، کسی عالم سے کہنا وہ بتائیں گے، یا کبھی مجھے یاد دلائیے گا تو میں امام حسین کی جوانی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت بہادر تھے، جب تلوار چلاتے تھے تو اپنے بابا کی خیبر کی یاد تازہ کر دیتے تھے، جب تلوار چلاتے تھے تو حنین کی یاد تازہ کر دیتے تھے امام حسین۔ اور کربلا میں خود آپ دیکھ لیں، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جو ہے وہ سوانح کربلا کے اندر جو آخری جنگ کا منظر لکھا ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو پتہ چلے گا۔ 3 دن کے پیاسے دوپہر تک 72 سے زیادہ لاشیں اٹھائی، پھر بھی یزیدی جو ہے امام حسین کو میدان میں شہید نہیں کر سکے۔ امام نے جب تک سجدہ نہیں کیا وہ امام کو شہید کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ یہ امام حسین کی بہادری کا عالم ہے۔ امام حسین کو آپ سمجھتے کیا ہو؟ ہمیں معرفت ہی نہیں، کسی کہنے والے نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ تو بہرحال اب میں امام حسین کا کردار پڑھنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں، امام حسین کا کردار پڑھ کے گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ کربلا میں امام حسین کے 3 خطبے ہیں، کربلا میں امام حسین کے 3 خطبے ہیں۔ نمبر 1، پہلا خطبہ امام حسین کا 9ویں محرم کو ہے، دوسرا خطبہ امام حسین کا جنگ شروع ہونے سے پہلے 10ویں محرم کو ہے، اور تیسرا خطبہ امام حسین کا 10ویں محرم کو اپنی شہادت سے پہلے کا ہے۔ اور تینوں خطبوں کے اندر آپ دیکھیں، توجہ کرنا، اب بہت خاص بات آتی ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، یہ میری گفتگو کا آخری کا حصہ ہے۔ جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، نوجوانان جنت کا سردار کربلا کے اندر 3 خطبے دیتا ہے، اور تینوں خطبے سیم ہیں، ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ نمبر 1، امام حسین کہتے ہیں تم میرا خون کیوں چاہتے ہو؟ تم مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تم مجھے شہید کرنا کیوں چاہتے ہو؟ پھر امام حسین کہتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، یعنی حجت تمام کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، اب اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں، فرماتے ہیں روئے زمین پر میرے سوا کوئی نواس رسول نہیں ہے، میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں خبر کہ اللہ کے رسول نے میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آتا تو انس ابن مالک موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو، جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو، ام المومنین ام سلمہ موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو، عبداللہ ابن عباس موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو، عبداللہ ابن عمر موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو۔ فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں نبی کا نواسہ ہوں، میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اپنی فضیلت بیان فرمائی، اپنا نسب بیان فرمایا، اور اس کے بعد اب اپنا کردار بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو وہی انداز ہے۔ جب میرے نبی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تھے نا، تو پوچھا تھا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ امام حسین نے وہی دہرایا۔ دشمنوں، ایک بات یاد رکھنا، دشمن کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا۔ دشمن جب دشمنی پر آئے تو کسی کو کچھ بھی کہے گا، لیکن یہ امام حسین کے کردار کی پختگی دیکھو۔ امام حسین کہتے ہیں یہ 22,000 کا لشکر جو کچھ قتل ہو گیا تھا،
9वीं को तो सभी मौजूद थे, 10वीं को जंग शुरू होने से पहले ही सभी मौजूद थे, लेकिन उनकी शहादत से पहले बहुत से कट चुके थे, लेकिन बहरहाल 2 खुतबों में तो सब मौजूद थे। इमाम हुसैन कहते हैं कि अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ क्या कभी मैंने झूठ बोला? इमाम हुसैन कह रहे हैं किससे? भाइयों, दोस्तों से मनकबत लिखवाना आसान है, लेकिन दुश्मनों को पूछ रहे हैं क्या मैंने कभी झूठ बोला? दुश्मन लड़ने को तैयार है, मगर दुश्मन में हिम्मत नहीं है कि इल्जाम के तौर पर भी कह दे कि आपने झूठ बोला। यानी किरदार इतना मजबूत था कि दुश्मन भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इतने सच्चे थे कि दुश्मन इल्जाम लगाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इमाम कहते क्या मैंने कभी झूठ बोला? क्या मैंने कभी किसी का कत्ल किया, नाहक कत्ल किया? क्या मैंने किसी का नाहक माल खाया? ये इमाम हुसैन अपने किरदार की गवाही दे रहे हैं। ये हुसैनियत है, असल हुसैनियत ये है कि दुश्मन भी इमाम हुसैन के किरदार पर उंगली न रख सका। ऐ हुसैनियों, आज अपने किरदार में कितना झोल है, वहां दुश्मन भी किरदार पे उंगली नहीं रख पा रहा है, और हमारे किरदार से हमारी बीवी भी मुतमईन नहीं है। इतना झोल हमारे किरदार में, और हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। हमारा सगा भाई, हमारा बाप हमारे किरदार से मुतमईन नहीं। हम हुसैनी कहला करके हम पूरे यजीद के किरदार को जिंदा करने में लग गए। हमारे मोहल्ले के अंदर नशा आम हो रहा है, शादियों में नशे को प्रमोट किया जा रहा है। भंग, चरस, नशे की गोलियां, एमडी पाउडर, पता नहीं किस किस नाम से मुस्लिम माशरे में नशे को प्रमोट किया जा रहा है। नशा कौन करता था भाई? ये कोई मुबालगा नहीं है। इब्ने जरीर को उठा के पढ़ो, इब्ने असीर को उठा के पढ़ो, इब्ने कसीर को उठा के पढ़ो, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को उठा के पढ़ो, और नहीं इतनी जो वो पुरानी किताबें नहीं पढ़ सकते, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी को पढ़ लो, खुतबात मुहर्रम पढ़ लो। यजीद जब सोता था तो उसके सराहने शराब के मटके रखे रहते थे। मेरी कौम के जवानों, आप किसके साथ खड़े हो? इमाम हुसैन की जिंदगी में तो झूठ नहीं था, और आज आप झूठ को गुनाह भी नहीं समझते। इमाम हुसैन तो नशे के खिलाफ खड़े हुए थे, और आप शादियों में रत जगहों के मौके में नशा तकसीम करते हो। बहुत माफी के साथ कहता हूं, पाली वालों बुरा मत मानना, जो इमाम हुसैन का शरबत पीता है उसके बाद भी वो नशा करता है। जो शरबत हुसैन पिए उसे शराब से क्या ताल्लुक? और अगर वो शरबत हुसैन पी कर भी शराब और नशे से अपना रिश्ता जोड़ रहा है तो बड़ी माजरत के साथ मैं उसको यजीदी तो नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कयामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जो दुनिया में जिसके किरदार पे चलेगा, कयामत के दिन वो उसी के साथ उठेगा। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो जिसके साथ जिसके किरदार के साथ अपने किरदार को चेक करो। हुसैनी बनते हो सिर्फ शरबत वाले, हुसैनी बनते हो सिर्फ खिचड़े वाले, हुसैनी बनते हो सिर्फ कड़े पहनने वाले, हुसैनी बनते हो सिर्फ नारे बांधने वाले, हुसैनी बनते हो सिर्फ नारे लगाने वाले। ना कड़े से कोई हुसैनी बनता है, ना नारों से कोई हुसैनी बनता है, ना नारों से कोई हुसैनी बनता है, और ना सिर्फ शरबत और खिचड़े से कोई हुसैनी बनता है। हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है। हुसैनियत किरदार का नाम है, हुसैनियत अफकार का नाम है, हुसैनियत नजरियात का नाम है, हुसैनियत जो एक मसलक का नाम है, हुसैनियत एक फिक्र का नाम है, हुसैनियत एक कल्चर का नाम है, हुसैनियत एक तहजीब का नाम है, हुसैनियत एक तदब्बुर का नाम है। आओ आओ, हुसैनियत क्या है? अल्लाह अकबर। नशा करना हुसैनियत नहीं है, नशे के खिलाफ खड़े होना हुसैनियत है। अब मुझे बताओ, अगर पाली के अंदर कोई नशा करता है तो वो भी मरने के बाद यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो, और अगर कोई नशा बेचता है तो वो भी यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाए। तुम्हें डर नहीं लगता? यजीद जैसे मरदूद पलीद के साथ कयामत में उठोगे तो क्या उनके नबी के इमाम हुसैन के नाना जान की शफात तुम्हें मिलेगी? इमाम हुसैन की शफात तुम्हें मिलेगी? मौला अली की शफात तुम्हें मिलेगी? सिद्दीक अकबर की शफात तुम्हें मिलेगी? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरी कौम के जवानों, आका ने तो यहाँ तक फरमाया, जिसने दुनिया में नशा किया,
میں محمد اس سے بیزار ہوں. قیامت کے دن جب وہ مجھے آواز لگائے گا, پکارے گا, یا رسول اللہ میری شفاعت کرے, تو میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ یہ نشہ کرنے والا میری شفاعت کا مستحق نہیں ہے. حضور فرمائے, اس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. بتاؤ قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ سے عرض کریں گے مولا یہ نشے باز لوگ میری شفاعت کے حقدار اور مستحق نہیں ہیں, اس وقت تم کہاں جاؤ گے؟ بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا, جو دنیا میں نشے کرتے ہیں مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھین لیا جائے گا اور وہ کافر ہو کے مریں گے. اس کا خطرہ ہے, اس کا ڈر ہے. نشے سے ملتا کیا ہے؟ کہتے ہیں ٹینشن ہوا تو نشہ کر لیا. نہیں, اپنا کام نہیں نشہ کرنا. میرے جو نوجوان نشہ کرتے ہیں ایم ڈی کا کسی آج وہ توبہ کرے, میرے کہنے پہ نہیں, امام حسین کے نام پہ توبہ کرے کہ حسینیت نشے کو ختم کرنے کا نام. نشے سے توبہ کرو, نشے کا خاتمہ, اور اپنی اہمیت جانو. میری قوم کے جوانوں تم بہت قیمتی ہو, میرے جوانوں تم بہت قیمتی ہو, تم امت کا سرمایہ ہو. کربلا میں جتنے لڑے تھے سب جوان تھے. ارے تم نشہ کرو گے تو اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرو گے؟ تم نشہ کرو گے تو اپنے بچوں کو کیسے پالو گے؟ تم نشہ کرو گے تو اپنا گھر کیسے چلاؤ گے؟ اللہ کے رسول تو نشہ کرنے والوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اگر نشہ کرنے والے تمہاری محفل میں آئے ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی مت دو. جو نشہ کرنے والوں کو بیٹھنے کے لیے محفل میں عزت کی جگہ دیتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا اٹھائے گا. یزید وہ تھا جس نے سفر حج میں بھی نشہ کیا ہے. اس لیے نشے سے نکلو. آج مسلم معاشرے کے اندر نشہ اور نشے کے ساتھ حرام کاروبار مسلم معاشرے میں کتنا بڑھ رہا ہے. حرام کاروبار کتنا بڑھ رہا ہے مسلم معاشرے میں. سود کے دھندے مسلم معاشرے میں عام ہو رہے ہیں. بڑے بڑے حاجی نمازی کہلانے والے اللہ ماشاء اللہ ہر سال حج کو جانے, عمرہ کو جانے, ایسے بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں وہ چوری چوری جو ہے سود کے کاروبار کرتے ہیں. تمہیں نہیں پتا اللہ کے رسول نے فرمایا جو 1 درہم حرام کا کھائے گا 1000 سال تک کے وہ جہنم میں جلایا جائے گا. 1 درہم, درہم کیا آج کل درہم ختم ہو گیا, بلکہ یوں کہہ لیں 1 لقمہ جو حرام کا کھائے گا وہ 1000 سال تک جہنم میں جلایا جائے گا. حرام کاروبار کرتے ہیں مسلمان, حلال کی طرف آؤ. مجھے یہاں ایک بات یاد آئی, پتہ نہیں میں نے کہیں بیان کیا یا نہیں کیا, مجھے ایک بات یہاں یاد آئی, سن لے. امام حسین کی تربیت, امام حسین کی تربیت, بہنیں بھی سن لے. امام حسین کی تربیت کربلا میں جب سب شہید ہو گئے, سب شہید ہو گئے کربلا میں, اور شہید ہو گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ننھے علی اصغر کو بھی 6 مہینے کے بے گناہ شہزادے کو بھی شہید کر دیا. شہزادہ علی اکبر جیسے جوان کو شہید کیا, امام قاسم کو شہید کیا, اونو محمد کو شہید کیا, امام حسین کو بھی سب کو. اور صرف شہید نہیں کیا, آپ سن چکے, میں دہرا نہیں رہا ہوں, صرف اس واقعے کی کڑی کو جوڑنے کے لیے جو بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس کو سن لیں. صرف شہید نہیں کیا, ایک لاش پر 10 گھوڑے مقرر کیے اور 10 گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان شہیدوں کی لاشوں کو کچلا. غور کرنا, کربلا آسان نہیں. اور یہ کربلا کی جو داستان ہے نا یہ گڑی ہوئی بھی نہیں ہے. آئین قیامت میں استاد زمن نے لکھا ہے جس کی تصدیق کی اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم نے. سوانح کربلا صد الافاضل نے لکھا ہے, اور جو ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے, ابن کثیر ہو, ابن اسیر ہو, جلال الدین سیوطی ہو, علامہ ابو الحسنات ہو, یہ سب بہت بڑے لوگ ہیں, اور انہوں نے لکھا یہ جو داستان میں پیش کر رہا ہوں, اور اتنے مجموعہ نچوڑ کے تھوڑا محسوس کر لو کربلا کو. کربلا بچوں کا کھیل نہیں. شہادت کے بعد یعنی مرنے کے بعد تو کافر لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں یار, چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے, لیکن ان کو نبی کی آل سے دشمنی کتنی تھی اور کس طرح دنیا ان کے دل و دماغ پہ چھا گئی تھی کہ شہادت کے بعد ایک لاش پہ 10 گھوڑے مقرر کرتے.
और उन लाशों को घोड़ों की टाप से कुचलते, खैमों को आग लगा देते, झूला तक लूट के जाते, नीचे से बिस्तरा तक छीन लेते हैं बीमार का। कटी पिटी लाश एक मैदान में पड़ी हुई है। सैयदा ज़ैनब खुद फरमाती है, मैंने किताबों के हवाले पढ़ दी कि नबी की बेटियों के हाथों में रस्सियां बांध दी जाती। आज करबला को महसूस करो, दीन की अहमियत नहीं है ना आपके दिलो दिमाग में। फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, शादियों के मौके पे डीजे बजाने वालों, सूद के धंधे करने वालों, मुसलमान कहला करके कभी सोचा ये दीन बचाने के लिए आले रसूल ने कुर्बानी दी थी, उनको कमी क्या थी? अरे आज 1450 साल के बाद सैयदों के हाथ चूमे जाते हैं, तो क्या मदीने मुनव्वरा में इमाम हुसैन के हाथ नहीं चूमे जाते होंगे? हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा, मुल्क शाम में रहने वाले एक शख्स ने, कि मैं मदीने जा रहा हूं और मैंने हुसैन को नहीं देखा, अगर मैं हुसैन से मुलाकात करूं तो मैं कैसे पहचानूं कि हुसैन कौन है? तो हजरत अमीर माविया कहते हैं, पूरी मस्जिद में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा वही हुसैन होगा, और जिसके आगे पीछे सब अदब के साथ हाथ बांध के बैठे होंगे वो हुसैन होगा। सबसे ज्यादा जिसका लोग एहतराम कर रहे होंगे वो हुसैन होगा, सबसे ज्यादा जिसकी लोग ताजीम कर रहे होंगे ये हुसैन होगा। ये पहचान बताई। जो अदब और तमकनत के साथ जिसके पास जमगटा लगा होगा गुलामों का, वो हुसैन। इतनी फूलों की सेज छोड़कर करबला के रेगजार पर जब खानदान लेके पहुंचे, क्या मफाद था? मफाद क्या था? सिर्फ दीन की हिफाजत। आज हम हुसैनी होकर इमाम हुसैन के मिशन में कितना साथी बन रहे हैं। हम बन रहे साथी, हमें कोई एहसास है? खा रहे पी रहे मजा कर रहे, कोई दीन का एहसास है? दीन बचाने के लिए इमाम हुसैन मदीना छोड़ के करबला तक जाते हैं, और हम नमाज बचाने के लिए घर छोड़ के मस्जिद तक नहीं आते। हम कौन से हुसैनी भाई? अरे यजीद के किरदार को जिंदा मत करो, वरना मरने के बाद पछताओगे। छोड़ दो हराम, छोड़ दो नशा, शादियों में डीजे छोड़ो। दौलत के नशे पे कुदरत को चैलेंज करने वालों, अल्लाह देना जानता है तो छीनना भी जानता है। अगर जवानी के नशे में हराम काम करके कुदरत को चैलेंज करोगे तो देख लो, बड़े बड़े पहलवानों को बीमार करके उसने बिस्तर पे डाल दिया है। याद रखना, जवानी में पाप करने वालों का बुढ़ापा बहुत दर्दनाक आता है। अल्लामा इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, जवानी में जो पाप करते हैं, बुढ़ापे इतना बदतरीन अल्लाह मुसल्लत करता है कि भीख मांगते हैं तो कोई भीख देने वाला नहीं रहता। आपको पता है, शिम्र भीख मांगता था तो कोई उसको भीख देने वाला नहीं। अपने उलमा से पूछो यजीदियों का अंजाम क्या हुआ। किसी का चेहरा सूअर की तरह हो गया, किसी का चेहरा कुत्ते की तरह हो गया, किसी का चेहरा जल के काला हो गया, अपने आप काला हो गया, किसी का मुंह लटक गया, किसी को पानी की बीमारी लग गई। ये यजीदियों का अंजाम हुआ। अच्छा अंजाम नहीं है। अल्लाह के गजब को चैलेंज करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। अल्लाह को जबानी तौर पे तुम चैलेंज नहीं कर रहे हो, मैं जानता हूं, लेकिन किरदार इतना पापी कर दिया है कि गोया कि तुम अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हो। अपने मोबाइल को चेक करो, खुद चेक करो, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। सबके सामने मुत्तकी बनने वालों, अपना मोबाइल कभी चेक किया कितनी गंदगी भर के रखी है? अपने घर के अंदर का माहौल देखो। हमारे घर के अंदर हम बीवी पे जुल्म करते हैं, माँ पे जुल्म करते हैं, बच्चों पे जुल्म करते हैं। जिस मजहब ने कुत्ते पे जुल्म करने से मना किया, उस मजहब के मानने वाले बीवी पे जुल्म करे तो उनका अंजाम क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हो सके तो शैतान को भी गाली मत दो। जो मजहब शैतान को गाली देने से मना करता है, वो मजहब के मानने वाले अपनी शरीक हयात, अपनी बीवी को, माँ बहन की गाली देते, कौन सी हुसैनियत है? मैं अपनी गुफ्तगू को शॉर्ट करने में लगा हूं। दीन बचाने के लिए वो करबला में आई थी, महसूस कर लो। और कितनी मुसीबत उठाई। मैं बस कोई मैं नौहा नहीं पढ़ रहा हूँ, उनकी मुसीबत जिक्र कर रहा हूँ ताकि तुम एहसास करो दीन कितनी मुश्किलों से
دین مشکلوں سے پھیلا بھی ہے اور دین مشکلوں سے بچا بھی ہے. سیدہ زینب فرماتی ہے، ابن جریر نے بھی لکھا ہے، کیا کہتی ہے؟ ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھائے. کبھی سوچتا ہوں کہ آج 1450 سال کے بعد بڑے بڑے علماء مشائخ سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں، ان سیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا جن کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے ہوں گے. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو. تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. سیدہ زینب فرماتی، سیدانیوں کے سید زادیوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا. اور کس ظلم کے ساتھ؟ چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کو، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کو. کیوں؟ کیونکہ بڑے اٹھیں گے تو چھوٹوں کو تکلیف ہوگی، اور چھوٹے جھکیں گے تو بڑوں کو تکلیف ہوگی. اس طرح سے امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈالا اور توق ڈال کر کے ان کے ہاتھوں میں نکیل پکڑائی، تم لے کے چلو. امام زین العابدین کہتے، بیماری کی وجہ سے مجھ سے کھڑا ہوا نہیں جاتا تھا، جب میں نکیل پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا تو چابک برسائے جاتے تھے. بالآخر چلنے کے قابل نہ رہا تو مجھے بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا. سیدہ زینب نے کہا، ظالموں، تم ہماری کچھ سنتے تو نہیں، اتنا تو سن لو کہ جب کربلا سے تم ہمیں کوفہ لے کر کے جا رہے ہو تو ان لاشوں کے قریب سے لے کر کے چلو نا جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی ہیں. آخری مرتبہ ہم اپنے پیاروں کا دیدار کر لیں. مورخ لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے کٹی پٹی لاشوں کو دیکھا جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے کچل چکی تھی، ان لاشوں کو دیکھا تو ماتم نہیں کیا، بال نہیں نوچے. کیا کیا؟ نعت پڑھی. نعت، وہ نعت ابھی بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے. کیا نعت پڑھی؟ یا محمدا یا محمدا یا محمدا یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اللہ آسمان سے آپ پر درود نازل کرے. اے نانا جان، اللہ آپ پر آسمان سے درود نازل کرے. آج اپنے حسین کا حال دیکھیے، کربلا میں کیسے کٹا پٹا پڑا. یا رسول اللہ، جس کے لیے آپ سجدے طویل کر دیتے تھے نا، آج اس کو کوئی قبر میں لٹانے والا نہیں. یا رسول اللہ، جس کے لیے آپ منبر چھوڑ دیتے تھے نا، آج اس کو کوئی کفن پہنانے والا نہیں. آج آپ کا حسین کٹا پیٹا لاش کے ساتھ پڑا ہوا ہے. آقا، اس کی لاش پر گرد و غبار پھیل رہی ہے. نانا جان، آپ بھی آ کر کے یہ منظر دیکھیں. مورخ لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے یہ نعت پڑھی تو اپنی اور بیگانے سب رو پڑے. ظالموں کو یوں لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانسا پلٹ جائے اور لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو انہوں نے کہا جلدی لے کے چلو. اور پھر ظالموں نے کوفہ میں بازار میں گھمانے کا پلان بنایا کہ نبی کے گھر کے لوگوں کو بازار میں گھمائیں. اب یہاں آ کر کے میں جو آخری بات کہنے چلا تھا اس میں ایک بات اگر اجازت دے تو ایڈ کرتا ہوں کہ نبی کے گھر والوں کو بازار میں گھمائے جانے سے مجھے ایسا لگتا ہے شہادت میں جتنی تکلیف ان کو ہوئی تھی نا، اس سے زیادہ تکلیف نبی کے گھر والوں کو بازار میں گھمانے سے ہوئی ہوگی. کیوں؟ اس کو سن لو. بہنوں کی توجہ. آپ تک تو نہیں بولوں نا، 2 باتیں کر سکتا ہوں بھائی، کر سکتا ہوں نا. اگر کر سکتا ہوں تو ہاتھ اونچا کر کے درود شریف پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس گھر کی عورتیں کبھی بازار میں خریدی کرنے نہیں گئی تھی، جب میں ملک شام گیا
مجھے یہی یاد آیا تھا کہ وہ کبھی بازار خریدنے نہیں گئی تھی. جب نبی کی بیٹیوں کو بازار میں وہ لے کر گئے ان کے دلوں پہ گزری کیا ہوگی. بہت بغیرت مند بیٹیاں تھی نبی, بہت غیرت مند, اتنی غیرت مند بیٹی تھی نبی. ثانیہ زہرا سیدہ زینب دن کے اجالے میں کبھی نانا کے مزار پہ سلام کرنے نہیں گئی. یہ نبی کی بیٹی زینب, آپ ان کی قربانی کو محسوس نہیں کر رہے ہو بھائی. میدان محشر میں تمہارا دامن پکڑ کر اہل بیت پوچھیں گے ظالمو, ہم نے قربانیاں دی تھی, تم نے تو صرف اس کو نیاز اور فاتحہ اور کھٹائی اور شربتوں پر تول دیا. میں نیاز فاتحہ کا مخالف نہیں ہوں, نیاز فاتحہ کرو, لیکن قربانی پہلے محسوس کرو نا. کبھی سوچو نا کہ زینب کی جگہ تمہاری اور میری بیٹی ہوتی تو کیا ہوتا. یہ تو سوچو نا, ہماری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان ہے سیدہ زینب, ہماری ماں کی عظمت قربان ہے سیدہ زینب. کبھی سوچا حسین کی یتیم شہزادی سکینہ کی بجائے میری تمہاری بیٹی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر کوئی بازار میں گھمائے تو ہمارے دل پہ, اور اس دن رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, اس دن علی مرتضیٰ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, اس دن سیدہ فاطمہ کے دل پہ. ان کی احتیاط سن لو تو آپ کو محسوس ہو جائے. میں کوئی مرثیہ نوحہ پڑھنے نہیں بیٹھا, نہ میں اس کا قائل ہوں, لیکن میں صرف بتا رہا ہوں محسوس کرو کہ سیدہ زینب کے دل پر کیا بیتی ہوگی جو دن کے اجالے میں کبھی نانا کے مزار پہ نانا کو سلام کرنے نہیں جاتی تھی. وہ سیدہ زینب جب نانا کو سلام کرنے کو دل چاہتا تو اپنے بابا سے کہتی, بابا آج میں نانا کو سلام کرنے جاؤں گی. تو مولا علی اپنی بیٹی کو کس شان سے لے جاتے تھے نانا کے مزار پر. ایک بہت بڑی محقق عورت گزری ہے مصر میں جس کو بنت النیل کہا گیا ہے, بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن. ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن اپنی کتاب میں لکھتی ہے, جب رات کی تاریکی میں سیدہ زینب اپنے نانا کی مزار پر سلام کرنے جاتی تھی, کس انداز سے جاتی تھی. آگے مولا علی چلتے تھے, دائیں طرف امام حسن, بائیں طرف امام حسین, اور پیچھے ان کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار. چاروں طرف سے ایسا گھیرا بنتا تھا. تب آدھی رات کے بعد اپنے نانا کو سلام کرنے مزار پر سیدہ زینب جاتی تھی, اور جب نانا کے مزار پر پہنچتی تھی تو مولا علی مسجد کے خادم سے کہتے تھے سارے چراغ بجھا دے. مولا کائنات مسجد کے خادم سے کہتے تھے سارے چراغ بجھا دے. خادم کہتا مولا آپ مسجد میں آئے, مزار رسول پہ آئے, میں کیسے چراغ بجھا دوں. تو مولا فرماتے اکیلا نہیں آیا, اپنی بیٹی زینب کو ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں, سارے چراغ بجھا کے اندھیرا کر دے تاکہ اگر اچانک کوئی نبی کو سلام کرنے آئے تو اجنبی مرد کی نظر میری زینب کے وجود پر نہ پڑنے پائے, اس لیے سارے چراغ بجھا دیے جائیں. جن کی غیرتوں کا عالم یہ تھا, جس وقت ان کو بازار میں لے کے جایا گیا ہو, ان کے کلیجوں پہ کیا چھری گزری ہوگی. آپ محسوس کریں نا ذرا, یہ دین بچانے کے لیے قربانی دی, یہ سنیت اور مسلک. آج آپ کو کوئی اہمیت نہیں, نماز چھوٹتی ہے چھوٹتی رہے, روزے چھوٹتے رہے, نشہ کرو پھر بھی ہم جنتی. ایسی سستی جنت نہیں ہے, یہ دین بہت قیمتی ہے. قربانی کے بعد اپنے پاس آیا, پھر کیا ہوا کوئی بس اینڈ اپ کر دوں اسی بات پر. اعلان ہو گیا کوفہ میں, انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کوفہ میں کہ آل رسول کو کاٹ ڈالا, آل رسول کو مار ڈالا, یہ نہیں. ان ظالموں نے, جھٹوں نے جھوٹ بولا, کہا کہ ڈاکوؤں کو جو جنگلوں میں لوگوں کے قافلے لوٹتے تھے ہم نے ان کو مار ڈالا, باغیوں کو کاٹ ڈالا, ان کے کٹے ہوئے سر لا رہے, ان کے بچوں کو بھی لا رہے. تماشا دیکھنا ہے ڈاکوؤں کا تو آ کر کے دیکھو. استغفر اللہ, نعوذ باللہ, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. نبی کے شہزادوں کو نماز میں جن پر درود پڑھا جاتا ہے ان کو ڈاکو کا.
نبی کے شہر جن پہ نماز میں درود پڑھا، نبی جن کو سلام کرے، خدا جن پہ سلام نازل ان کے، لیکن بہرحال کوفہ میں عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، غور کرنا، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد رستوں میں پھگر گئے، کون ڈاکوؤں کے سر آ رہے، کون ڈاکوؤں کے سر آ رہے، ادھر بیویوں کو باندھ دیا گیا، انہوں نے اپنے سر چھپا لیے، اپنے چہرے چھپا لیے۔ کوفہ کی عورتوں نے آپس میں باتیں کی، ارے ارے ڈاکو مجرم تھے نا، ڈاکو کی اولاد تھوڑی مجرم تھی، وہ قیدی ہے، اور مولا علی نے فرمایا کہ قیدی کو صدقہ دیا کرو، اس سے مصیبت ٹلتی ہے، ان کے بچے قیدی ہو کر آ رہے ہیں، چلو صدقہ تیار کرو تاکہ صدقہ دو۔ پہچانا نہیں لوگوں نے، پہچانا نہیں، کیونکہ بیویاں اپنے چہرے کو چھپائی ہوئی تھی، اونٹوں کی ننگی بھیڑ پہ۔ ایسے میں کوفہ کی عورتیں روٹی اور کھجور پھینکتی گئے، صدقہ 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 صدقہ۔ سیدہ سکینہ کو بھوکے رہے 7 یا 10 دن کا عرصہ بیت گیا تھا، جیسے روٹی سیدہ سکینہ کی گود میں گری، 7 سال کی سکینہ کی گود میں روٹی گری، تو سکینہ نے کہا پھپھی اماں، نانا کا فرمان ہے نا کہ صدقہ آل رسول پر حرام ہے، امام حسین کی تربیت دیکھو، گھر کا ماحول دیکھو، پھپھی اماں نانا کا فرمان ہے کہ آل رسول پہ صدقہ حرام ہے، تو کیا ایک ہفتے کی بھوک کے بعد یہ حرام صدقہ آل نبی پہ حلال ہو جاتا ہے؟ سیدہ زینب گرج کر بولی، اے کوفہ کی عورتوں، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں پہچانو، ہم آل رسول ہیں، ہمارا صدقہ لوگ کھاتے، ہم لوگوں کا صدقہ نہیں کھاتے۔ اور سیدہ سکینہ کا بیٹی صدقے کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ نانا نے ہم پہ حرام، جو نانا نے ہم پہ حرام کر دیا ہم اس کو نہیں کھاتے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، صدقہ صرف آل رسول پہ حرام ہے، لیکن دوسرے غریبوں کے لیے تو حلال ہے نا؟ بولو صدقہ پاک ہے، صدقہ ناپاک نہیں ہے۔ میری بھائیوں، میرے بہنوں، حسینیوں کا انداز، 7 دن 10 دن کی بھوکی سکینہ جب اتنی بھوک کے بعد نانا کا حرام کیا ہوا صدقہ نہیں کھاتی، تو مسلمانوں تم سود کیسے کھاتے ہو؟ وہ سود جو سور سے زیادہ برا ہے، وہ سود جو سور کھانے سے زیادہ برا ہے، اس لیے کہ سور بھی حرام ہے اور سود بھی حرام ہے، مگر فرق یہ ہے کہ سور کھانے والوں کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ کیسے حسین؟ آؤ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، سود کا بائیکاٹ کرو، ڈھول تاشوں کا بائیکاٹ کرو، ڈی جے کا بائیکاٹ کرو، حرام کاموں کا بائیکاٹ کرو، ان سب چیزوں سے بچو۔ اور اپنی زندگی، امام حسین نے نمازیں پڑھی، امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ تلاوت کی۔ حسینیوں سے میں ہاتھ مت اٹھانا، لیکن کہتا ہوں آج سے کتنے دن پہلے قرآن ہاتھ میں لیا تھا، کبھی اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو۔ وہ کٹا ہوا سر قرآن نہیں چھوڑتا، اور تم 3 بار پیٹ بھر کے ایک دن میں کھاتے ہو، قرآن کو کتنی بار ہاتھ لگاتے ہو؟ موبائل کتنی بار دیکھتے ہو، قرآن کتنی بار؟ اہل بیت تو قرآن کبھی نہیں چھوڑتے۔ سر جسم سے الگ ہو جائے، دھڑ چھوڑ سکتا ہے سر، دنیا چھوڑ سکتا ہے سر، قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ کٹے ہوئے سر نے قرآن پڑھا، بتایا ہم اہل بیت کا تعلق قرآن سے نہیں چھوٹ سکتا۔ سر سجدے میں رکھ کے جان دے کے بچایا، ہم اہل بیت کا تعلق سجدے سے نہیں چھوٹ سکتا۔ آئیے نا اصلی حسینیت کی طرف آئیے۔ میرے جوانوں، ایک دن مرنا ہے، یا تو تم یزید کے ساتھ اٹھو گے قیامت میں، یا تو امام حسین کے ساتھ۔ تمہارے اوپر ہے، نشہ کرو گے، چوری کرو گے، ڈکیتی کرو گے، جھوٹ بولو گے، نماز چھوڑو گے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالو گے، زنا کے اڈوں پہ جاؤ گے، حرام کام کرو گے، اٹھنا تمہیں یزید کے ساتھ ہے۔ کوئی مقرر، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی خطیب چاہے آپ کی جتنی حمایت میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں نہیں
یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن میرے رسول نے کہہ دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ میں نبی کی مانوں یا مقرر لوگ کی مانوں، کس کی مانوں؟ تو یاد رکھو اتنے نادان مت بنو، ایک دن مرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آئے گی۔ اب تم تیاری کر لو، اٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ اگر حسین والے کام کرو گے مولا حسین کے ساتھ اٹھو گے، اور جو میرے حسین بادشاہ کے ساتھ اٹھے گا، حسین تو تاجدار ہے جنت کا، انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے، ہمیں محروم نہیں چھوڑیں گے، ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب آپ پر ہے، بتاؤ کتنے لوگ آج پنجتن کے نام پہ توبہ کرتے اپنے گناہوں سے؟ ہاتھ اٹھا کر کے اعلان کرو اس مجمع میں، کتنے لوگ سچے توبہ کرتے پنجتن کے نام پہ؟ آج ہاتھ اٹھاؤ، اوپر اٹھاؤ۔ کل میں نے بابا تاج الدین کے آستانے پہ ہاتھ اٹھوایا تو لوگوں نے گٹکے سے تک توبہ کر لی۔ مولانا بے نمازی پن تو بے نمازی پن ہے، وہاں کے جوانوں نے کہا آج سے ہم آپ دیکھیں وہ ویڈیو اگر ملے گی، انہوں نے گٹکے سے تک، حالانکہ گٹکے کو ہم حرام نہیں کہتے، وہ تو نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ، لیکن بہرحال نماز بے نمازی پن سے کتنے لوگ توبہ کرتے؟ ذرا آج ہاتھ اٹھا کر بتاؤ تو کتنے لوگ بے نمازی پن سے توبہ کرتے؟ پنجتن کے نام کی بات ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا، اٹھائے نا تھوڑا سا، ذرا سب بھی تو دیکھیں نا، ہم بھی تو دیکھیں نا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں نا تماشا اہل کرم۔ بہت نبی کے نام پہ، اہل نبی کے نام پہ قربانی دینے کی، وہاں اٹھا کے رکھو، ایسے نہیں، جب تک میں نہ کہوں ذرا اٹھا کے، زبردستی نہیں، جو وعدہ کر رہے وہی اٹھائیں، پھر ہم بھی دیکھیں نا کتنے حسینی ہیں۔ ہاں کچھ ہاتھ ابھی بھی نیچے ہے نا، کوئی بات نہیں، لیکن ہاں یہی تو بات ہے نا، جب نعروں کی بات آتی تو سب ساتھ چلتے ہو، لیکن جب قربانی کی بات ہے کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں نمازی بننے کے لیے پنجتن کے نام پہ؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب ہاتھ نیچے کر لو، اب ہاتھ نہیں اٹھانا، اللہ نہ کرے اگر کوئی حرام کاروبار کرتا ہے وہ بھی توبہ کرے، حلال کو لازم پکڑے۔ اگر امام کی محفل میں حلال کا وعدہ کرو گے نا، حرام سے جتنا کماتے ہو انشاءاللہ پنجتن کا صدقہ اللہ اتنا دے گا، حلال سے اس سے زیادہ کماؤ گے، اللہ اتنا دے گا کہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا۔ اور یاد رکھنا حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ سور حرام ہے، 12 سال میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہر گھر کے دروازے پہ سور نظر نہیں آتا، کھیتوں کے اندر سوروں کا ریوڑ نظر نہیں آتا۔ بکری حلال ہے، 2 یا 3 پیدا ہوتی ہے، پھر بھی گھروں کے دروازوں پہ بکریاں نظر آتی ہے، اور جنگلوں میں ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ ہم سب کو اللہ اہل بیت کا سچا عشق، صحابہ کے احترام کے ساتھ عطا فرمائے، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔